میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے تو آپ کے داروں کی گونج میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے ادارے کے استاد حضرت علامہ مولانا محمد غلام محمد وٹو صاحب، جناب حضرت علامہ غلام محمد وٹو صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آستانہ علیہ قادریہ قاسمیا ڈھوڈا شریف، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیا ڈھوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی ونور قلوبنا بلوام التبیان من مطالع المسانی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجتباکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے تازہ شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه، منزه عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کمد ثناء۔ حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بدمی کائنات، دستگیر دو جہاں، حامی بے کسا، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے آج ہم سب اس ماہ مقدس کی پر نور گھڑیوں کے اندر، جامع مسجد کے اندر اور آستانہ عالیہ کے اندر ہم سب جلوہ افراد ہیں۔ میری رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جو کلامی ہے اور جو اللہ کی کلامی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت القاسم ٹرسٹ کو دن دگنی رات چگنی، دن 10واں رات کی 11ویں ترقی عطا فرمائے، کہ جنہوں نے بزرگان ڈھوڈا شریف کے
اس عظیم مشن کو جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اور اس مشن کو بڑے آسان انداز کے اندر وہ چلا رہے ہیں، اور اس سلسلہ کے اندر وہ ہر روز انہوں نے ایک علماء کا کہکشاں آپ کے سامنے رکھا، جس کی روشنی سے آپ ہر روز اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، جو انہوں نے علماء کرام کا ایک عظیم گلدستہ آپ کے سامنے رکھا، جس کی خوشبو سے آپ اپنے دلوں کو اور اپنے دماغوں کو ہر روز روشن و منور کرتے ہیں، جس کی کڑی ابھی ایک نہایت ہی خوبصورت پھول کی خوشبو ابھی آپ محسوس کر رہے تھے، جو اپنے پورے انوار و تجلیات کے ساتھ اپنا پر مغز اور پر انوار بیان آپ کے سامنے فرما رہے تھے، اور ہماری دلوں کی کھیتی کو آپ یاری کر رہے تھے اور اس کو سیراب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر مزید چاشنی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے علم کے اندر دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، آج کا میرا جو موضوع ہے، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے۔ اس موضوع کے اندر رب ذوالجلال نے اتنی چاشنی رکھی ہے کہ شاید آپ کو اتنی چاشنی کسی میٹھے شہد کے اندر بھی میسر نہ آئے، اور رب ذوالجلال نے اس موضوع کے اندر اتنی چاندی رکھی ہے کہ شاید چاند کے اندر بھی وہ نور موجود نہ ہو جتنا نور اس موضوع کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو، میرا موضوع ہے فضائل امت محمدیہ، یعنی جو رب ذوالجلال نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ کو، ہم سب کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے، اس حوالہ سے آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے۔ لیکن میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کی خوش بختی کے لیے وہ روایت ہے۔ المجالس السنیہ کے اندر محمود حجازی، شیخ محمود حجازی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جس وقت رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہوا تھا، اور اس زمانہ کے اندر جو اس وقت کا ایک بادشاہ تھا، اور وہ بڑا ڈکٹیٹر بادشاہ تھا، بلکہ وہ اتنا بڑا مغرور اور متکبر بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اس کی نحوستوں کی وجہ سے اور اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس وقت قحط سالی پڑ گئی۔ ہر طرف لوگوں کے اندر شور و غل ہونا شروع ہو گیا کہ قحط سالی ہو گئی، لوگ مرنا شروع ہوئے، اور لوگوں نے اس بادشاہ سے کہا جو منکر ہے اور جو گستاخ تھا، جو اللہ کا گستاخ تھا، اسے کہا کہ تو رب ہے تو بارش برسا، ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ لیکن اسے پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں سچا نہیں ہوں، میں ناقص قدرتوں والا ہوں، میرے پاس وہ قدرت نہیں ہے کہ میں بارش برسا سکوں۔ لیکن اس نے ایک چٹھی لکھی، ایک خط لکھا، اور وہ خط اس نے حضرت جرجیس علیہ السلام کے حوالے کیا، اور کہا کہ جب آپ کی ملاقات آپ کے رب سے ہو تو یہ میری چٹھی اپنے رب کو دے دینا، یہ میرا خط اپنے رب کو دے دینا۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے وہ خط کھولا، جس وقت وہ چٹھی کھولی تو اس چٹھی پہ لکھا ہوا تھا کہ یاتینا بالمطر الا وآتیتہ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے رب کو کہو کہ وہ بارش برسائے، وإلا وآتیتہ، اگر وہ بارش نہیں برسائے گا تو میں تمہارے رب پہ حملہ کر دوں گا، تمہارے رب کو نقصان پہنچاؤں گا۔ جس وقت اس بدبخت اور لعین بادشاہ نے اتنی بڑی گستاخی کی جسارت کی، تو حضرت جرجیس علیہ السلام کی ملاقات رب ذوالجلال سے ہوئی۔ تو ابھی حضرت جرجیس علیہ السلام بولے نہ تھے، میرے رب نے کہا اے جرجیس، جو میرا خط تیرے پاس ہے، جو میرے لیے چٹھی تیرے پاس ہے، وہ چٹھی مجھے دے۔ اب جرجیس علیہ السلام وہ جھجک محسوس کر رہے تھے کیونکہ اس پہ گستاخی لکھی ہوئی تھی، تو جرجیس علیہ السلام دینے سے جھجک محسوس کر رہے تھے۔ لیکن رب نے کہا کہ اے جرجیس،
وہ میرا خط ہے، وہ میرے لیے چٹھی آئی ہے، لہذا وہ مجھے چٹھی دے۔ تو جس وقت حضرت جرجیس علیہ السلام نے وہ چٹھی رب کے حوالے کی تو رب ذوالجلال نے پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یأتینا بالمطر وإلا آتیتہ، کہ اے جرجیس کے رب بارش برسا دے ورنہ میں تجھ پہ حملہ کر دوں گا۔ اب رب چاہتا تو فوراً اس کو نیست و نابود کر دیتا، رب چاہتا تو اس کو بندر بنا دیتا، رب چاہتا تو اس کو سور بنا دیتا، لیکن رب ذوالجلال کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے جرجیس، جب تیری اس بادشاہ سے ملاقات ہو تو میرا پیغام اسے بادشاہ کو دینا اور اسے بولنا کہ تو نے کہا ہے کہ میں رب پہ حملہ کروں گا، اگر وہ رب بارش نہ برسائے تو ذرا اس سے پوچھنا کہ وہ رب پہ کیسے حملہ کرے گا، وہ طاقت کہاں لائے گا، کہاں چڑھ کے وہ رب پہ حملہ کرے گا جو اس نے اتنی بڑی دھمکی رب کو دی ہے۔ ذرا اس سے پوچھو تو صحیح اپنی دھمکی پر وہ عملی جامہ کیسے بنائے گا۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ سے اللہ کا پیغام سنایا اور کہا میرا رب کہتا ہے کہ تو رب کو دھمکی دیتا ہے اور رب کو جو تو نے دھمکی دی ہے اس پر تو عملی جامہ کیسے بنائے گا، رب پر تو حملہ کیسے کرے گا، رب کو کیسے تکلیف پہنچائے گا۔ اب وہ بادشاہ ہے، اس نے بھی ایک ترکیب سوچی ہوئی تھی، اس نے ایک انداز سوچا ہوا تھا، اپنے انداز کے اندر وہ کہنے لگا اے حضرت جرجیس، مجھے پتا ہے کہ میں ناقص قدرت والا ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، تیرا رب کامل قدرت والا ہے، میں اس پر حملہ نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، لیکن میں نے بھی ان پہ حملہ کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی ہوئی ہے، تو پھر سن میں تیرے رب پہ کیسے حملہ کروں گا۔ وہ بادشاہ، وہ متکبر بادشاہ، وہ منکر بادشاہ کہنے لگا آذیتہ ذاتی آذیتہ یاتی الولی ہی، کہنے لگا کہ میں اللہ پر تو حملہ نہیں کر سکتا، میں اس پر تو حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن میں اللہ کے ولیوں پہ حملہ کروں گا۔ اللہ کے ولیوں پہ حملہ کرنا، اللہ کا ولیوں کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، جو نسبت ہے اللہ کے ساتھ، جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ ایسا ہے کہ اگر میں اللہ کے ولی پہ حملہ کروں گا گویا ایسا کہ وہ اللہ پہ حملہ ہوگا۔ جس وقت اس بادشاہ نے یہ اپنی ترکیب بتائی کہ میں حملہ کروں گا، اس کے ولی پہ حملہ کروں گا، تو وہ حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں مولا، وہ کہتا ہے اب اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے اندر انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ پوچھ رہا ہے کہ اے جرجیس، وہ بادشاہ کیا کہتا تھا، وہ حملہ کرنے کے بارے میں اس کا انداز کیا تھا اور وہ کیا ترکیب بتا رہا تھا۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا، وہ بندہ کہتا تھا کہ میں اللہ پر تو حملہ نہیں کر سکتا، اتنی میری طاقت نہیں ہے، اتنی میری قوت نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے ولیوں پہ حملہ کروں گا تو وہ میرا حملہ اللہ پہ ہوگا۔ جس وقت رب ذوالجلال کو یہ پیغام پہنچا تو اب رب ذوالجلال سے نیسربوز کر سکتا تھا، اب رب ذوالجلال یہ فرما سکتا تھا کہ اے جرجیس، وہ مجھ پر حملہ تو تب کرے گا جب اسے ایک سانس آگے آئے گی یا وہ زندہ رہے گا تب مجھ پہ حملہ کرے گا، نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے جرجیس، جاؤ اس بادشاہ کو کہو کہ میرے ولیوں پہ حملہ نہ کرنا، میرے ولیوں کو گالی نہ دینا، میں رب ابھی بارش برسا دیتا ہوں۔ اب ہوا کیا، رب ذوالجلال نے بارش برسائی۔ اب یہ ایک طرح سے رب ذوالجلال کی خدائی کو تانا بھی ہے کہ رب ہو کر ایک بندے کی بات پہ آ کر، ایک بندے کی دھمکی پہ آ کر بارش برسا رہا ہے، یہ رب کوئی خدائی پہ تانا بھی تھا، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا لوگ تانا دیتے تو دیتے رہے، ہمیں تو مقصود ہے اپنے نیک بندوں کی شان کو ظاہر کرنا ہے۔ اب کیا ہوا، بارش آ گئی، بارش آئی، وہ بادشاہ جو متکبر ہے، جو غرورہ ہے بادشاہ، وہ سینہ چوڑا کرتا ہے، چھاتی چوڑی کرتا ہے اور اپنی وہ رعایا اپنے حواریوں سے کہتا ہے دیکھو میری پاور، دیکھو میری قوت،
تم نے کہا تھا بارش برساؤ، میں نے بارش ایک شام بھی نہیں گزرنے دی، میں نے بارش برسا دی ہے۔ اب چند لمحے گزرے، رات گزری تھی، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا اس بادشاہ کو، وہ جو موذی انسان تھا، وہ جو منکر انسان تھا، جو گستاخ رب انسان تھا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ اچانک اپنے حواریوں کو لے کر حضرت جرجیس علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ تو جرجیس علیہ السلام اس وقت عبادت کر رہے تھے، تو وہ اونچی آواز میں بلانے لگا، کہنے لگا اے جرجیس میری بات سنو۔ جرجیس علیہ السلام کہنے لگے اے بدبخت، پہلے تو نے خدا کی خدائی میں اتنی بڑی توہین کی اور رب نے تیرا کہنا بھی مانا، بارش آ گئی، تو اب کیا لینے آیا ہے، اب کیوں آیا ہے؟ وہ بادشاہ کہنے لگا جی تو سلما لا حربا، کہنے لگے اے جرجیس پہلے میں لڑائی کرنے آیا تھا، پہلے میں دل کے اندر بغض لے کر آیا تھا، پہلے میں دل کے اندر نفرت لے کر آیا تھا، لیکن آج میں لڑائی کرنے نہیں آیا، آج میں صلح کرنے آیا ہوں۔ تو جرجیس علیہ السلام حیران ہوئے کہ اتنا بڑا منکر انسان اور اتنا بڑا بدبخت انسان کہ اچانک اس کے دل کے اندر یہ پلٹا کیسے اس نے کھایا۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام فرمانے لگے اے بادشاہ مجھے ذرا یہ تو بتا، یہ تیرے دل کے اندر انقلاب اچانک کیسے آ گیا، یہ تیرے دل کی تبدیلی کیسے ہوئی؟ تو جس وقت جرجیس علیہ السلام نے پوچھا تو اس پہ جو اس نے جواب دیا وہ بڑا گولڈن جواب ہے اور وہ بڑا تریخی جواب ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا میں یحسنو الی عدوہ لآجال بریہ یستحقو لا تسجدو لا جبالا، کہنے لگا وہ رب جو اپنے ولیوں سے پیار کی وجہ سے دشمنوں کی دشمنی کو نہیں دیکھتا، جو اپنے محبوبوں کی محبوبیت کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو بھی نوازتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اب دیکھیں ولیوں کی محبت، ولیوں کا پیار کتنا کام کر گیا۔ وہ بندہ جو توحید کا منکر تھا، وہ بندہ جسے توحید کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے توحید کی سمجھ آئی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی جو شان ہے، اللہ کے ولیوں کا جو اللہ کے دربار میں سٹیٹس ہے، اس چیز سے اس بندے کو اللہ کی توحید سمجھ آئی ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، جو رب کا دشمن ہو اگر وہ اللہ کے ولی کی محبت میں آ جائے رب اسے بھی نواز دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا ہو، جو اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھنے والا ہو، رب اسے کتنا نوازے گا۔ تو میرے بھائیو کتنے خوش قسم انسان ہو اور کتنے خوش نصیب انسان ہو، اور رب ذوالجلال نے کتنا آپ پہ کرم کیا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہے، آپ کی نسبت بھی ہے، اور اعتکاف بھی بیٹھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے بھی بیٹھے ہیں، تو ان کی معیت میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں چونکہ ٹائم کے اختصار کے پیش نظر میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ایک جملہ بولا، ہوا اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک نبی آسمان نبوت کا چمکتا ہوا چاند ہے، ہر ایک رسول گلستان رسالت کا مہکتا ہوا پھول ہے، لیکن لوگوں جو رب ذوالجلال نے آپ کی اور میرے حبیب لجپال آقا کو جو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے وہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور پھر نبی کے صدقے سے، ہمارے محبوب کے صدقے سے اللہ نے جو ہمیں شان عطا فرمائی ہے وہ بھی ہم سے پہلے کسی امتی کو عطا نہیں فرمائی۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتی آئیں، اللہ نے ان سے بڑا پیار بھی کیا، اللہ نے بڑا ان کو نوازا بھی ہے۔ کبھی تو اللہ رب العزت نے ان پر بادلوں کا سایہ بھی کیا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریاؤں سے رستے بھی بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کبھی بیٹھے بٹھائے ان کو کھانا بھی کھلایا ہے۔
اللہ نے ان کے لیے پتھروں سے چشمے بھی جاری کیے ہیں، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ ایوارڈ، وہ سند جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور وہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے اتنی عظمتیں شانیں عطا فرمانے کے باوجود صرف اور صرف نبی پاک کی امت کو فرمایا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اے میرے محبوب کے امتیوں میں رب تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اب یہ جملہ ایسا جملہ ہے وَاجْتَبَاكُمْ، یہ اللہ نے کبھی نہیں بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جملہ، یہ سند، یہ ایوارڈ، یہ اعزاز یہ رب ذوالجلال نے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا، صرف اور صرف اس امت کو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ وَاجْتَبَاكُمْ، اے میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، میں رب تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ کوئی فیصلہ، یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہوا، یہ فیصلہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے جس وقت انسانیت کی پیدائش کی، انسانیت کو بنایا، اسی دن سے رب ذوالجلال نے ان دنوں کا انتخاب فرما لیا، ان دنوں کو سلیکٹ کر لیا کہ کون سے دل مصطفی ہوں گے، کون سے دل ہوں گے جو محمدی دل ہوں گے، جن کے دلوں کے اندر ایسا سوز ہوگا کہ وہ میرے محبوب کے امتی بننے کے قابل ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نوکر اپنے مالک کو کہے کہ میں اپنے مالک کو پسند کرتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاد کو کہے کہ میں اپنے استاد کو پسند کرتا ہوں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ایک مرید اپنے پیر کو کہے کہ میں اپنے پیر کو پسند کرتا ہوں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ایک مخلوق ہو کر بندہ ہو اور وہ کہے کہ میں رب کو پسند کرتا ہوں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب کہے میں مخلوق کو پسند کرتا ہوں۔ اور یہ کیوں اعزاز ملا، یہ سند کیوں ملی، یہ اتنا بڑا ایوارڈ کیوں ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابن جریر لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے تورات کھولی، تورات کے اندر ایک صفحہ پڑھنے لگے تو اس پہ ایک امت کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ ایک امت ایسی آئے گی، اس امت کی اللہ کی بارگاہ میں شان یہ ہوگی کہ وہ ایک نیکی کریں گے، رب ذوالجلال ایک نیکی کرنے پر 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ایک امت آئے گی، اس امت کی اللہ کی بارگاہ میں ویلیو اتنی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ایک گناہ کا ارادہ، اللہ گناہ نہیں لکھے گا اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد ترک کر دے گی، اللہ پھر بھی نیکی عطا فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ امت جس کا تذکرہ میں پڑھ رہا ہوں، جس کا تذکرہ میری کتاب کے اندر ہے، مولا یہ امت تو بڑی عظمتوں والی امت ہے، اس کی تو شان بڑی ہے، مولا اس کی ویلیو بڑی ہے، تیری بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں یہ امت تم مجھے عطا فرما دے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس امت کو مانگا، رب ذوالجلال نے فرمایا لِوَجْهِ رَبِّ الْحَمْدِ، رب ذوالجلال نے فرمایا تِلْكَ امت محمدہ، اے موسیٰ یہ امت ہم نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تورات کی اگلے صفحے پہ جاتی ہیں، اگلے چیپٹر پہ جاتی ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں ایک امت، اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اس امت کی شان اور اس امت کی ویلیو کو پڑھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک امت ایسی بھی آئے گی، اس کی اتنی ویلیو ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا مقام ہوگا کہ بندے کے اعمال کی وجہ سے جہنم لکھی جا چکی ہوگی، بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوگا تو اللہ کا وہ بندہ اس امت کا ایک فرد اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، مولا اس جہنمی کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، اس پکے جہنمی کو جنت عطا فرما دے گا۔
تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا پہلی امت جس کا میں نے تذکرہ پڑھا اگر تم مجھے وہ عطا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، اگر وہ امت تو نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی ہے تو کوئی بات نہیں، مولا یہ امت جس کو تو نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ جو امتی ہو کر بھی اس کی اتنی ویلیو ہے کہ پکے جہنمی کو جنتیں دے رہا ہے، مولا پھر یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے دل کا امت و حمدہ، یہ امت بھی ہم نے پیارے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں، ابھی یہ امت آئی نہیں ہے، ابھی اس امت کا ورود ہوا نہیں ہے، ابھی یہ امت معاذ وجود میں آئی نہیں ہے، رب ذوالجلال نے اس کی پہلے شان بیان فرمائی ہے۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام تیسرے چیپٹر میں جاتے ہیں، کتاب ہے تورات اور نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، زمانہ ان کا ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام ایک امت کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اس امت کی شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ وہ نیکی کا لوگوں کو حکم دیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے، لیکن دلیر اتنے ہوں گے، بہادر اتنے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہوئے ان کی جانیں جاتی ہے تو چلی جائیں، وہ جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے اپنے حبیب کی توحید اور رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ حال تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے امتیوں آؤ چلو میرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، تو ان کی امت کہہ رہی تھی کہ موسیٰ جا جہاد تو کر یا تیرا رب کرے، ہم کیوں جہاد کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنی دلیر امت کا تذکرہ پڑھا تو کہنے لگے مولا اگر پہلے قسم کی امت مجھے عطا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، دوسری قسم کی امت مجھے عطا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، مولا یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تل کا امت و حمدہ، یہ امت بھی ہم نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ اب یہ حدیث پاک یہ روایت بڑی لمبی ہے، ٹائم کے اختصار کے پیش نظر میں اس حدیث پاک کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے ہیں، ایک اور چیپٹر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک میں نے اور چیپٹر پڑھا، اس پہ ایک امت کا تذکرہ آیا کہ آنا جیل ہوں، کہ اس وقت جو نبی آئے گا اور اس نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی وہ اس کے بچے کو یاد ہوگی، ان بچوں کے سینے اتنے قوی ہوں گے اور ان کے حافظے اتنے مضبوط ہوں گے کہ پوری کی پوری کتاب کو اپنے سینے کے اندر وہ جلب کر لیں گے اور پوری کتاب کو یاد کر لیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کتابیں نازل ہوتی یا نبی کو آتی تھی یا نبی کے چند حواریوں کو آتی تھی، زبانی کتاب وہ امتیوں میں سے کسی کو نہیں آتی تھی، لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ امت ایسی آئے گی، اس امت کا حافظہ بڑا مضبوط ہوگا اور ان کا ذہن پوری کی پوری لائبریری ہوگا، ساری کتاب اپنے سینے کے اندر اپنے ذہن کے اندر محفوظ کیے ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا اگر پہلے تین قسم کی امتیں مجھے عطا نہیں کرتا تو مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے پھر یہی اعلان کیا تلک امت و حمدہ، یہ امت بھی ہم نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات جو پڑھ رہے تھے جس کے اندر مسلسل اس امت کے تذکرے پڑھ رہے تھے، اس کتاب کو بند کر دیا۔ اب اس کتاب کو بند کیا، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے بھی نہ ہو سکی دامن کی احتیاط، بالآخر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ امتیں مجھے عطا نہیں کرتا تو مجھے اس امت کا ایک فرد بننے کا اعزاز عطا فرما دی۔ کتنا اعزاز ہے اس امت کے لیے اور کتنا شرف ہے اس امت کے فرد بننے کا۔ ہم نے دعائیں نہیں کی، ہم نے التجائیں نہیں کی، ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درخواستیں نہیں کی، بنا درخواست کے رب نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے۔ آج ایک امتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے کیوں نہیں سوچتا؟ اتنی بڑی لمبی زبان کر کے وہ بولتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ آج اسے شرف ملا ہے تو رسول اللہ کے صدقے ملا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفحہ ہستی کے اندر آپ کا آخری دن ہے جس دن آپ کا وصال مبارک ہوا۔ یہ وہ حدیث پاک
ابن جریر نے اس حدیث پاک کو اپنی تفسیر کے اندر لکھا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سبع ہستی کے اندر آخری دن ہے جس دن آپ کا وصال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک خراب تھی، بخار بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے کبھی آپ بے ہوش ہو جاتے تو کبھی آپ جو ہے طبیعت آپ کی سنبھل جاتی، یہ آپ کی حالت تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو جو دستک دے رہا تھا وہ کہنے لگا السلام علیکم یا اہل بیت النبوتی ومعدن الرسالتی ومختلف الملائکتی ادخلوا، کہنے والا کہنے لگا اے نبوت والے گھر، اے رسالت والے گھر، اے وہ گھر جس گھر کے اندر صبح و شام فرشتے نازل ہوتے ہیں، ادخلوا، میں اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ جس وقت سائل نے یہ کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لفاطمہ عجیب الرجل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے فاطمہ جو شخص آیا ہے عجیب الرجل، اس شخص کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بولتی ہیں، کہتی ہے آجرک اللہ فی ممشاکا یا عبداللہ، اے آنے والے تیرا آنا مبارک ہے، اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پہ رحمتیں کرے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشغول بنفسی ہی، اے آنے والے تیرا آنا مبارک ہو، اس وقت چلا جا، میرا ابا جی کی طبیعت بڑی خراب ہے، پھر کبھی آ جانا۔ تو وہ خاموشی ہوگی، تھوڑی دیر خاموشی ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کہنے والا کہنے لگا السلام علیکم یا اہل بیت النبوتی ومعدن الرسالتی ومختلف الملائکہ ادخلوا، اے رسالت و نبوت والے گھر، اے وہ گھر جس گھر میں صبح و شام فرشتے نازل ہوتے ہیں، ادخلوا، میں اندر آ سکتا ہوں۔ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آجرک اللہ فی ممشاکا، اے آنے والے تیرا آنا مبارک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، اے آنے والا تیرا آنا مبارک ہے، اس وقت چلا جا، میرے ابا جان کی طبیعت بڑی خراب ہے، پھر آ جانا۔ تو وہ پھر خاموشی ہو گئی، تھوڑی دیر خاموشی رہی، تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کو اپنی خبر نہیں ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے، آنے والا دیوار کے اس پار ہے، رسول اللہ دیوار کے اس پار ہے، اور طبیعت بھی خراب ہے، کبھی بے ہوشی آ جاتی ہے اور کبھی آپ کی طبیعت مبارک سمجھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کتنی بیداری عطا فرمائی ہے۔ جس وقت تیسری بار دروازے پہ دستک ہوئی اور وہی سوال دہرایا گیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوتی ومعدن الرسالتی ومختلف الملائکہ ادخلوا، اے نبوت اور رسالت والے گھر، اے وہ گھر جس میں صبح و شام فرشتے نازل ہوتے ہیں، میں اندر آ سکتا ہوں۔ ابھی فاطمہ بولی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے، کہنے لگے یا فاطمہ تو من بالباب، اے فاطمہ تجھے پتہ ہے دروازے پہ کون آیا ہے، یا فاطمہ تو اتدرین من بالباب، اے فاطمہ تجھے معلوم ہے دروازے پہ کون آیا ہے، ھذا حازم اللذات ومفرق الجماعات ومرمل الازواج وموتم الاولاد۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ جو باہر آیا ہے تجھے پتہ ہے کون ہے، یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، یہ اولاد کو یتیم کرنے والا ہے، وہ مخرب الدواری، یہ بستیوں کو ویران کرنے والا ہے، وہ عامل القبوری، یہ قبرستان کو آباد کرنے والا ہے، ھذا ملک الموت، یہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا فاطمہ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں جاتا ہے، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن یہ خاندان نبوت کا گھر ہے جہاں فرشتہ بھی آتا ہے اجازت لے کر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادخلوا رحمک اللہ یا ملک الموت، اے ملک الموت اندر داخل ہو جا۔ ملک الموت اندر آیا، اس نے سلام پیش کیا، جس وقت سلام پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیتنی زائرا و قابضا، جیتنی زائرا او قابضا، اے جبرائیل تو آیا ہے کیا میری زیارت کرنے آیا ہے او قابضا، یا میری روح قبض کرنے آیا ہے؟
تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں جئتک زائرا بقابضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زیارت کرنے بھی آیا ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے بھی آیا ہوں، لیکن امرنی اللہ عز و جل، لیکن اللہ نے کلی اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، اللہ یدخل علیک الا باذنک ولا اقبض روحک الا باذنک، میرے محبوب کی روح قبض کرنا تو دور کی بات ہے، میرے محبوب کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہونا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محبوبیت ہے کہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی روح قبض کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے گھر میں بھی بنا اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کلی طور پر یہ اختیار دیا ہے، اگر آپ اپنے امتیوں کے درمیان، اگر آپ اپنے غلاموں کے درمیان، اپنے صحابہ کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہیں تو اللہ نے مکمل اختیار آپ کو دے رکھا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، فرمایا کہ اللہ نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی، جو اللہ کی توحید کے جام میں نے لوگوں کو پہنچانے تھے، پلانے تھے، وہ میں نے ڈیوٹی پوری ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ حکم آ چکا، میں نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو سارا پیغام پہنچا دیا۔ اب اللہم رفیق الاعلیٰ، اب میں اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا پسند کرتا ہوں۔ کتنا اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این خلفتا حبیبی جبرائیل، اے جبرائیل پہلے جو میرا دوست آتا تھا حبیبی جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام، آج وہ نہیں آیا، پہلے میری بارگاہ میں مسلسل وہ آیا کرتا تھا، آج اسے کہاں چھوڑ آیا ہو؟ این خلفتا، انہیں کہاں چھوڑ کے آیا ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں خلفتہ فی السماء الدنیا والملائکۃ یعظونہ فیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان دنیا ہے، جو پہلا آسمان ہے، یعظونہ فیک، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر فرشتوں کی قطاریں بنا رہے ہیں اور فرشتوں کو بریفنگ دے رہے ہیں، آپ کے استقبال کی تیاری وہ مکمل جائزہ لے رہے ہیں۔ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی فما کان باسرا ان اتاہ جبرائیل علیہ السلام، ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہوئے، سلام پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میرے جانے کی تیاری مکمل کر کے آ چکے ہو، انتظامات مکمل کر کے آ چکے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں مکمل انتظامات کر کے آ چکا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح کتنی شان ہے، کتنی رب نے عظمتیں عطا فرمائی ہے اور کتنی ویلیو عطا فرمائی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پاس بیٹھے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ پاس بیٹھے ہیں اور ملک الموت وہ پاس بیٹھے ہیں۔ آج لوگ زبان کھولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، اتنی لمبی لمبی زبان کر کے لفظ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جیسے ہیں، وہ بھی ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں۔ ذرا ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کبھی اس نے دیکھا نہیں ہے، کبھی اس نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، جس کا آرڈر آتا ہے وہ جہاں بھی چھپ جائے ملک الموت ایک کلمے سے پہلے روح قبض کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں دست بدستہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، اذن لے رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کیا میرے جانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ کیا میرے انتظامات جانے کے مکمل ہو چکے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بشرنی یا جبرائیل، پھر مجھے بشارت دو، کیا کیا تو نے میرے لیے تیاری کی ہے، کیا کیا انتظام کیے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں بشرک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، انی قد ترکت بین السماء قد فتحت والملائکۃ قاموا صفوفا صفوفا بالتحیۃ والریحان۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، والملائکۃ قاموا،
اور آسمان کے دروازوں پہ اللہ نے فرشتوں کو صفوفاً سبوں کے اندر کھڑا کر دیا ہے. بالتحیت والریحان یحبون روحک یا محمد. نعرہ رسالت کی گونج میں آپ کا استقبال کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوجہ رب الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد. وبشرنی یا جبرائیل، مجھے اور بشارت دو. اے جبرائیل علیہ السلام مجھے اور بشارت دو کہ میرے جانے کی کیا کیا انتظامات ہوئے ہیں. تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابشرک ان ابواب الجنان قد فتحت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو تیاریاں ہوئی ہیں، جو انتظامات ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جنت کے سارے دروازوں کو، ابواب الجنان، اللہ نے ساری جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے. اور اس کے بعد وانہارها قطرت، اور اللہ نے جتنی بھی جنت کے اندر نہریں ہیں ان کو جاری کر دیا ہے. واشجارها قطبلت، اور اللہ نے جتنے بھی جنت کے اندر درخت ہیں اللہ نے ان کو جھکا دیا ہے. وحورها قطزینت، اور جتنی بھی حوریں ہیں اللہ نے ان کو سجا دیا ہے. کیوں؟ لقدومی روح کا یا محمد، اے محمد آپ کی روح کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوجہ رب الحمد، اللہ کی حمد. مجھے اور بشارت دو. بشرنی یا جبرائیل، مجھے اور بشارت دو. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابشرک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، اور بشارت یہ ہے کہ انت اول شافین، سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا وہ آپ ہوں گے. اور آگے فرمایا وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ فِي الْقِيَامَةِ، قیامت کے اس ہولناک دن کے اندر جس کی سب سے پہلے شفاعت کو قبول کیا جائے گا وہ بھی آپ کی ذات ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوجہ رب الحمد، اللہ کی حمد ہے، مجھے اور بشارت سناؤ. بشرنی یا جبرائیل، مجھے اور بشارت دو. اب جبرائیل علیہ السلام حیران ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بشارتیں تھی میں نے ساری سنا دی. اما حبیبی اما تسالونی، یا رسول اللہ آپ کس طرح کی بشارت چاہتے ہیں، کون سی بشارت چاہتے ہیں؟ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنا پیار ہے اور اس امت کو کتنا رسول اللہ نے نوازا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسالک عن غمی و ہمی. اے جبرائیل یہ جتنی بھی بشارتیں تو نے سنائی ہیں یہ ساری کی ساری بشارتیں میرے لیے تھی. اسالک عن غمی و ہمی، مجھے تو غم ہے تو میری امت کا غم ہے، مجھے تو پریشانی ہے تو میری امت کی پریشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لقراء القرآن من بعدی، میں چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد میرے قرآن کے قاریوں کا کون پرسان حال ہوگا، میں چلا جاؤں گا. اور میرے جانے کے بعد میرے قرآن کے پڑھنے والوں کا کون پرسان حال ہوگا. من لصومی شہر رمضان من بعدی، میں چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد میرے رمضان کے روزے داروں کا کون پرسان حال ہوگا. من حاجی بیت اللہ الحرام من بعدی، فرمایا میں چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد میرے امت کے حاجیوں کا کون پرسان حال ہوگا. من لامت المصفات من بعدی، میں چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد میری پرہیزگار امت کا کون پرسان حال ہوگا. میں چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد قیامت تک میری امت آئے گی جو میری امت گنہگار بھی ہوگی ان کا کون پرسان حال ہوگا، ان کو کون پوچھنے والا ہوگا، ان کے سر پر دست شفقت کون رکھے گا، ان کا پرسان حال کون ہوگا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کا اظہار کیا تو جواب رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. رب ذوالجلال نے فرمایا یقول ان اللہ عز وجل قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت وامتک یا محمد. اے پیارے حبیب تشریف لے آئیں، ہم نے اس وقت تک جنت کو حرام کر دیا ہے، تمام نبیوں پر حرام کر دیا ہے جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے. اور اس وقت تک جنت کو تمام امتوں پر حرام کر دیا. ہم کسی بھی امتی کو جنت کے اندر داخل ہونے ہی نہیں دیں گے جب تک آپ کی ساری امت جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گی. تو کتنا شرف عطا فرمایا، کتنی عظمت عطا فرمائی. آج ایک بھگوڑا امتی آگے بونے قد کا امتی بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، تو اسے اپنی زبان کو سنبھال کے بولنا ہوگا، اسے بولتے ہوئے سوچنا ہوگا
کہ رسول اللہ تو جاتے ہوئے ہمارا فیصلہ کروا کے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت امتوں کو لائے گا، ان امتوں میں سے جو جنتی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل الجنتی 20 و 100، جنتی لوگوں کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 ہوگی، 20 و 100 صفیں 120 صفیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ومن هذه الامه 20 80، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن سائر الامم 40، ان ساری کی ساری امتوں میں سے 120 صفحے میں صرف 40 صفحے باقی انبیاء کی ہوں گی اور 80 صفحے اللہ میری امت کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لوگ ہوں گے، اتنی مخلوق ہوگی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی، یا رسول اللہ اتنی امتوں میں سے آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کی امت کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اب اس کا جواب کیا تھا؟ آنکھوں میں نور تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو تم وضو کرتے ہو، پہلے بھی لوگ وضو کیا کرتے تھے لیکن ان کے چہرے نہیں چمکیں گے، تم جو وضو کرتے ہو چاند کی کرنوں جیسے تمہارے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اس انداز کے اندر میں تمہیں پہچانوں گا۔ کتنی عظمت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب کوئی بندہ گناہ کرتا، رات گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، اور پھر اس گناہ کا کفارہ لکھا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے نفس کو قتل کرنا، اتنے بڑے ان کا کفارے ہوتے۔ لیکن صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مکھی کے پر کے برابر تم آنسو بہاؤ گے، تمہارا آنسو آنکھ سے نکلے گا، ابھی رخسار پہ نہیں پہنچے گا، اللہ سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ کتنا محبوب علیہ السلام کا کرم ہے، کتنا فضل ہے اس امت پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضل علی الناس بثلاث، اللہ رب العزت نے میری امت کو، اللہ رب العزت نے مجھے پہلے لوگوں پر 3 فضیلتیں زیادہ عطا فرمائی ہیں۔ کون کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوفنا کا صفوف الملائکہ، جو اللہ کو انداز اپنی عبادت کا فرشتوں کے اندر پسند ہے، جو انداز کے اندر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں صفیں باندھ کر، اللہ نے فرشتوں کا انداز ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پہلے جتنی بھی امتیں آئیں وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن ان کا یہ انداز نہیں تھا، اللہ نے فرشتوں کے انداز کو ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے صدقے تھے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پہلے لوگ جب عبادت کرتے تھے اللہ کا حکم تھا کہ ایک زمین وہ منتخب تھی، ایک جگہ الگ منتخب تھی، وہیں وہ سجدہ کرتے تو اللہ ان کا سجدہ قبول کرتا۔ لیکن یہ جب محبوب علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی امت آئی تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں بھی ٹائم ہو جائے، جہاں تم سر جھکاؤ گے تمہارے سجدے کو قبول فرما دوں گا۔ اور تیسرے نمبر فرمایا جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا، اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے پاک فرما دیا ہے۔ پہلے وہ صرف پانی سے کیا جاتا تھا، طہارت صرف پانی سے حاصل کی جاتی تھی، لیکن اب پانی نہ ہو، بھلے غسل فرض ہو چکا ہو، مٹی سے تیمم کریں گے اللہ طہارت عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں کتنی شان عطا فرمائی۔ اس موضوع کو اگر میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں بیان کی، اگر انہی حدیثوں کو مکمل میں بیان کرتا تو یہ بہت طویل عرصہ درکار تھا ان حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے۔ میں نے ان حدیثوں میں سے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھے، پوری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے ہمیں اتنی شان عطا فرمائی
کہ ساری امتوں سے ہمیں سب سے بڑھ کر اعزاز عطا فرمایا. تو جس وقت عبادت کا وقت آئے، جس وقت ریاضت کا وقت آئے، بندگی کرنے کا وقت آئے، تو اس وقت ہم باقی امتوں سے نیچے چلے جائیں، باقی امتوں سے پیچھے چلے جائیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک اگر کونسلر ہے تو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ گلی نالے بنواتا ہے، اور اس کے اوپر جو ایم پی ہوتا ہے وہ سڑکیں بنواتا ہے، اس کے اوپر ایم این اے ہوتا ہے، وہ اس سے بڑی جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بناتا ہے، اس کے اوپر وزیر ہوتا ہے، وزیر کو ایک پورا شعبہ دیا جاتا ہے، وہ اس پورے شعبے کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو پورے صوبے کو کنٹرول کرتا ہے، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے. اب منصب ہو وزارت عظمیٰ کا بندے کے پاس، بندہ خود ہو وزیر اعظم، اور کام کرے جنرل کونسلوں والے، اور کام کرے وہ نالی بنوانے والے اور نالے بنوانے والے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لوگ اسے کہیں گے کہ کیسا تو بیوقوف قرآن کی انسان ہے تو وزیر اعظم اور بنوا رہا ہے تو نالیاں، تو وہ اسے لوگ بیوقوف کہیں گے، کیونکہ اس کا یہ کام ہی ہے، کیونکہ اس کا منصب بڑا ہے، اسے کام بھی بڑے کرنے ہیں. تو اسی انداز کو سامنے رکھتے ہیں کہ جب ہمارا منصب بڑا ہے تو ہمیں کام بھی بڑے کرنے چاہیے، ہمیں عبادت اور ریاضت بھی بڑی کرنی چاہیے، ہمیں بندگی بھی بڑی کرنی چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے دن باقی امتوں میں فخر کریں تو انہیں اعزاز ہو کہ میری امت تھی، انہوں نے میرے سر کو جھکایا نہیں، میرے ساتھی کو چوڑا کیا ہے. تو میرے بھائیوں، آخر میں آپ کے سامنے آج کی رات کے حوالے سے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ بھی آپ کے لیے اعزاز ہے. رب ذوالجلال نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، اور وہ بھی کہاں عطا فرمائی؟ مسجد کے اندر، اور وہ بھی بزرگوں کی معیت کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی، یہ بھی فضائل امت محمدیہ میں سے ایک حوالہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، کسی کی 100 سال، کسی کی 200 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 500 سال عمریں ہوتی تھی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں وہ اتنی لمبی عمریں عبادت کرتے تھے تو وہ ہم سے تو عبادت میں بڑھ جائیں گے. رب ذوالجلال نے سورہ قدر نازل فرمائی، فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں، تمہیں ایک رات وہ عطا فرماؤں گا، رات ایک ہوگی، عبادت اسے ایک رات کے اندر کرو گے، ثواب تمہیں 1000 مہینوں سے بہتر عطا فرماؤں گا. تو میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہوتا ہے تو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور القاسم ٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس آستانے کو، اس مسجد کو اور اس انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. مولا آج کے بعد میں جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جتنے لوگ یہاں اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں ان سب کی دلی حاجات کو، نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو مولا پورا فرما، اور مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ہم سب کو جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو، تنگ دستیوں کو، بیماریوں کو مولا دور فرما، اور مولا ہم سب کو نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. مولا اس مسجد کو آباد و شاد فرما، اور مولا اس مسجد کو آباد و شاد کرنے والوں کو آباد و شاد فرما. مولا اس آستانے کو آباد و شاد فرما، اس آستانے کو آباد و شاد کرنے والوں کو مولا آباد و شاد فرما. اور مولا جو اس آستانے کے ساتھ، جو اس دربار کے ساتھ، جو اس مسجد کے ساتھ تعامل کرتے ہیں ان کے کاروبار کے اندر، مال و جان کے اندر، کے حلال کے اندر خیر و برکت فرما. مولا جو کچھ ہم نے مانگا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے طفیل عطا فرما، اور مولا جو کچھ ہم نہ مانگ سکے ہمارے لیے مفید ہے بن مانگے نبی پاک کے نالان مبارک کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میں